بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ چھوڑنے والے کی سزا۔ فرض روزہ چھوڑنے والے کی سزا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا دینے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر آگے آ، اے شر کے متلاشی رک جا، اور اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات یوں ہی ہوتا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اس کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیار کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے در رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جس پر اسلامی عمارت قائم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے روزے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، امت اسلامیہ پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور ایک اور مقام پر کچھ اس طرح فرمایا، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ آسانی کرنے کا ارادہ ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔
ناظرین، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں کہتے ہیں، مومنوں کے ہاں یہ بات مقرر شدہ ہے کہ جس نے بھی بغیر شرعی عذر اور مرض کے رمضان المبارک کا ایک بھی روزہ ترک کیا تو وہ زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں بھی شک کیا جاتا ہے اور اسے زندیق اور گمراہ شمار کرتے ہیں۔ روزہ ترک کرنے والوں کی سزا اور وعید کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے کہ ابو امامتہ بہلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرے بازو پکڑ کر مجھے سخت اور دشوار گزار پہاڑ کے پاس لائے اور کہنے لگے، اس پر چڑھیے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھ سے اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم آپ کے لیے اسے آسان کر دیں گے۔ تو میں اس پہاڑ پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا تو وہاں شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، یہ جہنمیوں کی آہو بکا ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے گئے جہاں پر کچھ لوگ کونچوں کے بل لٹک رہے تھے اور ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں اور ان کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی اپنے روزے افطار کر لیا کرتے تھے۔ بغیر شرعی عذر کے روزہ نہ رکھنا یا رکھ کر توڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی قضا بہر صورت واجب ہے۔ قصداً بلا وجہ روزہ رکھ کر توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ بطور کفارہ ایک روزے کے بدلے میں مسلسل 2 ماہ یعنی 60 دن کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے کہ بلا شرعی عذر رمضان شریف کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا باعث ہے، جس کا ازالہ عمر بھر کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی اجازت اور بیماری کے رمضان شریف کا ایک روزہ بھی توڑا، اسے عمر بھر کے روزے کفایت نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ عمر بھر بھی روزے رکھے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کے بلا عذر چھوڑے ہوئے ایک روزے کی تلافی نہ ہو سکنے کی بات شدت کے طور پر فرمائی اور اس پر شدت کا اظہار بھی فرمایا تاکہ لوگ بلا عذر رمضان کا روزہ چھوڑنے کی جسارت نہ کر سکیں۔ علامہ علی القاری حنفی نے آگے چل کر فرمایا ہے، ابن الملک نے کہا، اس پر فقہ کا اجماع ہے کہ رمضان کے روزے بلا عذر اور مرض چھوڑے ہوئے ایک روزے کی صرف ایک دن کی قضا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور آنے والے رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت بنائے اور برکت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ ضرور لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔